بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ امریکی صدر نے بھی پاکستانی خدشے کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 8 بڑی جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی وہ جنگ بھی رکوائی جو کہ دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ دونوں ملک اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بھی جلد ختم کرنے کی امید دلا دی ہے۔ کہا کہ اندازہ نہیں تھا کہ روس یوکرین جنگ کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ ہونے والی تھی۔ دونوں ملک اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بھی جلد ختم کرنے کی امید دلا دی ہے۔ کہا اندازہ نہیں تھا کہ روس یوکرین جنگ کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کی تاریخی ملاقات، واشنگٹن آمد پر شاندار استقبال۔ فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کا بھی دورہ کروایا۔ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو مستقبل کا بادشاہ اور بہترین رہنما قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دفاعی تعاون اور سرمایہ کاری سے متعلق اہم اعلانات کیے۔ ٹرمپ نے امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدے کی منظوری دیتے ہوئے سعودی عرب کو سب سے اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیا۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے اور 300 ٹینک فروخت کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ دونوں ملکوں میں سول نیوکلیئر تعاون اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر سے پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ کہا بھارت پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ میں نے پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 8 بڑی جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ اوول آفس میں سعودی ولی عہد کی میڈیا سے گفتگو، ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کہا ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن پہلے فلسطین کا 2 ریاستی حل یقینی بنانا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی شریک تھیں۔ امریکی صدر نے عشائیے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ روس یوکرین جنگ روکنے کے لیے خفیہ منصوبہ بنانے لگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نئے منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ نئے منصوبے کے تحت خفیہ طور پر روس کی مشاورت سے یوکرین جنگ کے خاتمے کا نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اسٹیو وٹکوف نے روسی سفیر اور یوکرینی صدر کے سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی منصوبے پر بات چیت کی ہے۔ روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 28 نکات پر مشتمل روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ منصوبے میں یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی اور یورپی سلامتی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ماسکو میں قرغیزستان کی کابینہ کے چیئرمین سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے SCO سربراہان مملکت کی چیئر سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ SCO کی سرگرمیوں اور مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ SCO فریم ورک کے تحت تعاون مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ماسکو میں تاجک وزیر اعظم سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تاجکستان تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا متعدد بین الاقوامی فورمز پر تعاون گہرا کرنے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں اشتراک اور مشترکہ اہداف پر تبادلہ خیال۔ دونوں اقتصادی، سیاسی اور سفارتی روابط کے فروغ پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے اگلے SCO اجلاس کی صدارت سنبھالنے پر اسحاق ڈار روس سے روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے SCO کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ کے اجلاس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کی۔ اسحاق ڈار نے مہمان نوازی اور میزبانی پر روسی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے ماسکو میں پاکستان کے سفارت خانے کی ٹیم کو بھی سراہا۔ DGISPR کا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR نے داخلی صورتحال، ملکی دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ طلباء کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، قلعہ عبداللہ میں قبرستان چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کا حملہ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے چیک پوسٹ انچارج موقع پر جاں بحق۔ واقعے کے خلاف عوام کا احتجاج، کوئٹہ چمن شاہراہ بند کر دی۔ قلعہ عبداللہ میں قبرستان چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کا حملہ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے چیک پوسٹ انچارج موقع پر جاں بحق۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان اور غیر ملکی شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اطلاع دینے والوں کو نقد انعام ملے گا۔ 3 ہفتوں میں 6220 افغانیوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا۔
وسلز بلور کے تحت کئی شہریوں نے درست معلومات حکومت کو فراہم کی ہیں۔ معلومات دینے والے شہریوں کا نام سیگہ راز میں رکھا جائے گا۔ پنجاب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ جنوبی جاپان میں خوفناک آگ نے تباہی مچا دی۔ 170 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 200 کے قریب رہائشیوں کو ہنگامی پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے بتایا ہے کہ ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ برطانیہ میں کار چوری کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں۔ گزشتہ برس 1,19,000 سے زائد کاریں چوری ہونے کا انکشاف۔ برطانوی میڈیا کے مطابق گزشتہ سال برطانیہ میں روزانہ تقریباً 320 کاریں چوری ہوئیں۔ نئی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کاروں کے چوری ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ چور ڈیوائسز کی مدد سے الیکٹرانک چابی کا سگنل پک کر کے چند منٹوں میں نئی کار چرا لیتے ہیں۔ برطانیہ میں ایسے ڈیوائسز رکھنے پر 5 سال قید کی سزا ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق گزشتہ سال کے نسبت رواں سال نومبر میں لاہور کے فضائی معیار میں 30% بہتری آ گئی۔ تجزیاتی رپورٹ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر میں ایک بھی دن انسانی صحت کے لیے خطرناک کے درجے میں ریکارڈ نہیں ہوا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ سال کے نومبر کے مقابلے میں رواں سال نومبر میں لاہور کی فضا کا معیار 30% بہتر رہا۔ ڈیٹا کے مطابق نومبر 2025 میں گزشتہ سال کی نسبت 11 دن صحت کے لحاظ سے خطرناک کی سطح سے نیچے رہے۔ نومبر 2025 میں لاہور کا AQI 259.6 ریکارڈ کیا گیا۔ 2024 کے نومبر کے مقابلے میں 2025 کے نومبر کے 18 میں سے 16 دن میں فضائی معیار بہتر کے درجے میں ریکارڈ کیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی لاہور کی فضا کو آلودگی سے پاک کرنے کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ ماحول اور فضا کی آلودگی ختم کرنے کے لیے تمام ٹیم اور اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔